پہلے بھی یہ یا نہیں پڑھا جائے گا کیونکہ یہاں پر 1 2 3 3 یا لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن پڑھنے میں ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین، یہاں پر نہ تو مد متصل ہو رہی ہے اور نہ ہی مد منفصل ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس مد کا نام ہے مد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں ہم پارہ نمبر 22 میں جتنے بھی مشکل ترین الفاظ ہیں ان کو آسان تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے 21 پارے پڑھ لیے ہیں جس میں ہم نے جتنے بھی مشکل ترین الفاظ تھے ان کو آسان تجوید کے ساتھ پڑھا۔ اگر آپ نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھی تو ان کو ضرور دیکھیے گا، انشاءاللہ قرآن پاک میں جتنے بھی مشکل ترین الفاظ ہیں ان کو آپ اچھے طریقے سے سمجھ کر پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ یہاں پر دیکھیں 90% لوگ غلطی کر جاتے ہیں، اس کو پڑھتے وقت دوا آ بھی، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ الف کو بھی پڑھنا ہے یا با کو پڑھنا ہے۔ یہاں پر دیکھیں دال کے اوپر بھی تشدید ہے اور با کے اوپر، اور یہاں پر بھی بہت سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ طوا کا سائن آ رہا ہے، اس سے پہلے الف ہے اور اس سے پہلے واو ہے، اس کو کس طرح پڑھنا ہے۔ اور یہاں پر دیکھیں یہ اس پارے کی سب سے بڑی آیات ہے۔ 90% لوگ اس آیات کو پڑھتے وقت غلطی کر جاتے ہیں۔ کیا غلطی کرتے ہیں کہ یہ آیات بڑی ہے اور وقف جو ہے وہ غلط کرتے ہیں۔ جب آپ وقف غلط کریں گے تو آپ کی جو تلاوت ہے نا اس میں ایک تو خوبصورتی نہیں آئے گی، دوسرے آپ کو ثواب کے بدلے گناہ ملے گا جب آپ وقف صحیح طریقے سے نہیں کریں گے۔ تو آج کے سبق میں اس کے بارے میں آپ کو کمپلیٹ بتاؤں گا۔ زیادہ تر لوگ یہاں پر نون کو پڑھتے وقت کنفیوز ہوتے ہیں کہ الف کو پڑھنا ہے یا نون کو پڑھنا ہے، اس کو استکبارن پڑھنا ہے یا استکبارن یا استکبارن۔ تو اس کو صحیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے آج کے سبق میں اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ چلیں سبق شروع کرتے ہیں، غور سے سنیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم، یہاں پر بہت سے لوگ اس کو پڑھتے ہیں فیستحیی، آپ نے نہیں پڑھنا، آپ نے پڑھا تر لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو کھڑی زیر ہے یہ بھی اس ہا کے ساتھ پڑھی جائے گی۔ تو یہاں سے اس کے ہجے شروع کرتے ہیں۔ یا حمزہ پیش یو، ذال کو آپ نے نون مشدد کے ساتھ ملانا ہے اور نون مشدد کے اوپر آپ نے غنہ کرنا ہے، نون کو 2 بار پڑھنا ہے، نون کے اوپر سختی بھی کرنی ہے۔ کس طرح؟ ذال نون زیر رن، نون زبرنا یؤذن، با یا زیر بی، یا زبر یا یؤذن نبی، ذال کے آگے ایک یا ہے، ایک الف ہے اور ایک لام ہے، ان تینوں کو آپ نے چھوڑ دینا ہے، کیونکہ آپ نے ایک بات اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ جب کسی بھی حرف کے اوپر کوئی سائن نہ ہو تو اس حرف کو ہم نے چھوڑ دینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ دیکھیں الف لام اور یا یہ تینوں خالی ہیں تو ہم نے تینوں کو ہی چھوڑ دینا ہے۔ کس طرح پڑھیں گے؟ یؤذن نبی، اور یہاں پر دیکھیں حمزہ ساکن ہے تو اس کو جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے۔ آگے فا زبر فا، یا سین زبر یس، فیستح زبر تح، یا کھڑی زیر یہ، فیستحیی، فیستحیی آپ نے نہیں پڑھنا، آپ نے پڑھنا ہے فیستحیی منکم، واللہ لا یستحیی من الحق۔ آگے نیکسٹ کی طرف چلتے ہیں۔ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، یہاں پر میں نے پڑھا ہے عدوا، عدوا کیوں پڑھا ہے؟ کیونکہ یہاں پر دیکھیں تو الف آ رہا ہے اور 2 زبر کا واقف آ رہا ہے۔ آپ نے ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ جب بھی آپ نے 2 زبر کے اوپر واقف کرنا ہے تو اس وقت آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آگے الف ہے یا نہیں۔ تو یہ جو 2 زبر ہوتی ہے نا اس کے آگے کہیں الف آتا ہے اور کہیں یا آتا ہے، اگر الف ہو ٹھیک ہے، اگر نہ ہو الف تو جب بھی آپ نے 2 زبر کے اوپر واقف کرنا ہے تو ایک زبر کو ختم کرنا ہے اور دوسری زبر کو الف کے ساتھ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ واو کو ہم نے 2 بار پڑھنا ہے، کس طرح؟ عین زبر ع، دال واو پیش دو، عدو، واو الف زبر و، عدو، کیونکہ یہاں پر جو وقف مطلق ہے وہ ہو رہا ہے تو ہم نے یہاں پر سٹاپ کرنا ہے۔ کس طرح؟ عدو فاتخذوہ عدوا۔ آگے آ جائیں، اس رول کے بارے میں آپ کو بتا دوں۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا،
اور یہاں پر اب ہم پڑھیں گے استکباراً، اور یہاں پر دیکھیں لام کا سائن آ رہا ہے، تو آپ نے ایک بات اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ جب یہ لام کسی آیات کے درمیان میں آ جائے تو اس لام کا مطلب ہوتا ہے نہیں، لیکن یہاں پر جو نیچے آیات آ رہی ہے نا، تو ہمارے پاس دو آپشن ہیں، ہم رک بھی سکتے ہیں اور تلاوت کو کنٹینیو بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جس طرح جیم کا، یہ دیکھیں جیم کا مطلب ہوتا ہے وقف جائز، یہاں پر بھی 50% ہمارے پاس آپشن ہے، ہم رک بھی سکتے ہیں اور تلاوت کو کنٹینیو بھی کر سکتے ہیں۔ لام کے اوپر اب یہاں پر ہم رک بھی سکتے ہیں اور تلاوت کو کنٹینیو بھی کر سکتے ہیں۔ رک سکتے ہیں کیونکہ نیچے آیات آ رہی ہے، اور لام کا مطلب ہے آپ نہیں رک سکتے تو پھر ہم آیات کو کنٹینیو کریں گے۔ لیکن یہاں پر دو باتیں آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ جب آپ نے رکنا ہے تو نون کو چھوڑنا ہے، اور جب آپ نے رکنا نہیں ہے تو پھر آپ نے اس الف کو چھوڑ دینا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم نے یہاں پر سٹاپ کیا تو کس طرح پڑھیں گے؟ الا نفورا، اور الف کے نیچے ہم نے اپنی طرف سے زیر لگانی ہے، اور جب الف کے نیچے زیر لگ جائے گی تو ہم الف کو الف نہیں بلکہ حمزہ میں کنورٹ کر دیں گے۔ تو یہاں پر ہم کیا کریں گے؟ اس کو پڑھیں گے حمزہ سین زیر اس تا کاف زیر تک، استقبا الف زبر با، استقبا را دو زبر رن، استکباراً۔ میں نے الف کے نیچے زیر کیوں لگائی ہے؟ یہاں پر آپ نے ایک بات ذہن میں رکھنی ہے، جب بھی خالی الف کے بعد اگر دوسرا حرف لام نہ ہو تو ہم کیا کرتے ہیں؟ تیسرا حرف دیکھتے ہیں، تیسرے حرف کے نیچے زیر ہوگی تو ہم خالی الف کے نیچے زیر لگا دیں گے۔ اگر آپ نے الف کے اوپر زبر اور زیر کب لگانی ہے، کس وقت لگانی ہے، وہ ویڈیوز دیکھنی ہے تو آپ اگر وہ ویڈیو دیکھنی ہے تو میں نے لنک ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا، یہ خالی الف کا کانسیپٹ بھی آپ کا کلیئر ہو جائے گا۔ تو اس کو دو طریقے ہیں پڑھنے کے اس آیات کو، ایک طریقہ ہے الا نفورا استکبارا، اور دوسرا طریقہ ہے الا نفورا استکبارا، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پر میں نے وقف کیا جسٹ آپ کو سمجھانے کے لیے۔ اس طرح پڑھیں گے فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا، إِلَّا نُفُورًا اسْتِكْبَارًا، إِلَّا نُفُورًا اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ، یہاں پر بہت سے لوگ اس کو پڑھتے ہیں وَمَكْرَ السَّيِّئِ، تو صحیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ واو زبر وا، میم کاف زبر مک، ومک را سین زبر رس، سین یا زبر سی، مکر السیئ زیر جی، حمزہ زیر ای، ومکر السیئ، اور جب آپ نے یہاں پر واقف کرنا ہے تو آپ نے اس یا کو پڑھنا ہے، اس یا کو چھوڑ دینا ہے۔ پہلے بھی یہ یا نہیں پڑھا جائے گا کیونکہ یہاں پر 1 2 3 3 یا لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن پڑھنے میں جسٹ ہم دو پڑھیں گے، یہ جو سامنے والا اگلا یا ہے نا اس کو چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کو چھوڑنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اس اوپر والی حمزہ کو فالو کرنا ہے، کیونکہ اس کے نیچے زیر ہے، تو اب ہم اس یا کو اس حمزہ کے ساتھ ملائیں گے، وقف کی صورت میں حمزہ ساکن ہو جائے گی، یا حمزہ زیر ی، وَمَكْرَ السَّيِّئِ، وَمَكْرَ السَّيِّئِ اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ۔ آگے چلیں۔ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا، یہاں پر ہمارے پاس دو آپشن ہیں، ہم واو اور الف کو واو کو چھوڑ کر حمزہ کو الف کے ساتھ ملا کر ایک زبر کو ختم کر سکتے ہیں، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ الف کو چھوڑ کر اور واو کو چھوڑ کر حمزہ کو پڑھ سکتے ہیں۔ کس طرح؟ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا، ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ، دو طریقے ہیں، کیونکہ آگے دیکھیں تو ادغام یہاں پر ہوگا، ہم اس حمزہ کو واو کے ساتھ مدغم کریں گے کیونکہ آگے حروف یرملون میں سے واو آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو کس طرح پڑھیں گے؟ دو طریقے ہیں، ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا، ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ۔ 90% لوگ اس آیات کو پڑھتے وقت غلطی کر جاتے ہیں۔ یہ پارہ شروع ہو رہا ہے فمن اظلم، یہاں سے یہ پارہ شروع ہو رہا ہے سورۃ الاحزاب کی، آیات نمبر جو ہے یہ ہے 35 آیات ہے۔ یہ آیات تھوڑی سی لمبی ہے اور زیادہ تر لوگ اس آیات کو پڑھتے وقت غلطی کرتے ہیں، کیونکہ یہ دیکھیں یہ یہاں سے آیات شروع ہوتی ہے اور تقریباً یہ 6 سے 7 لائنوں پر مشتمل ہے۔ تو اس آیات کو صحیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ کیونکہ اس میں دیکھیں تو جو کہ مد بھی آ رہی ہیں اور اس میں یہاں پر دیکھیں بڑی مد بھی آ رہی ہے، تو اتنی آیات ایک ہی سانس میں تو آپ لوگ نہیں پڑھ سکتے نا۔ تو صحیح پڑھنے کا طریقہ کیا میں آپ کو بتاتا ہوں، پہلے میں اس آیات کی پوری تلاوت کرتا ہوں۔
إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجر عظيما۔ پر دیکھیں اس آیات کی یہاں پر ان دو الفاظوں کے بارے میں سمجھا دوں آپ کو کہ یہاں پر ہو رہی ہے مد متصل، تو اس کو آپ نے 5 الف کے برابر کھینچنا اور اس کو بھی 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کے بعد آپ نے ایک بات اپنے ذہن میں رکھنی ہے، جب بھی آپ نے کہیں بھی واقف کرنا ہے، سٹاپ کرنا ہے، جب آپ کا سانس ٹوٹ رہا ہو تو اس صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے، آخری حرف کو ساکن کر دینا ہے، ٹھیک ہے نا۔ والخاشعات، اس حرف کو ساکن کیا تو آپ یہاں سے شروع کریں گے، والخاشعین والخاشعات، ٹھیک ہے۔ اور جب آپ نے یہاں پر سٹاپ کرنا ہے تو کیا کریں گے کہ والصائمات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات۔ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ والحافظین فروجہم والحافظات اور درمیان میں سانس کو توڑیں اور پھر پڑھیں والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اس طریقے آپ نہیں پڑھ سکتے۔ آپ نے پڑھنا ہے تو اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ آپ نے آخری حرف کو ساکن کرنا ہے، جب آپ کی سانس ٹوٹ رہی ہو تو سانس کو نکالیں اور پچھلے لفظ سے شروع کریں اور پھر اس آیات کو آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پر بہت سے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اس آیات کو کس طرح پڑھنا ہے، وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ، یہاں پر جو مد ہو رہی ہے اس کا نام ہے مد لازم کلمی مثقل، یہاں پر نہ تو مد متصل ہو رہی ہے اور نہ ہی مد منفصل ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس مد کا نام ہے مد لازم کلمی مثقل، یہ جسٹ نام چینج ہوا ہے، جو اس کی مقدار کھینچنے کی ہے نا وہ سیم ہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو کنفیوز نہیں ہونا، آپ نے واؤ کو دال کے ساتھ ملانا ہے، دال کو 2 بار پڑھنا ہے اور سختی کے ساتھ، کس طرح، واو دال زبر ود، دال زبر دا، ود دا، واو الف با مد زبر وا با زیر بی، والدوابی، ٹھیک ہے نا۔ اود دوا آ بھی نہیں کرنا اور نہ ہی ود دوا بھی کرنا ہے، آپ نے اس کو کھینچ کر با کے ساتھ ملانا ہے اور پھر با کے جو نیچے زیر ہے اس کو پڑھنا ہے، کس طرح، والدواب والانعام مختلف الوانه كذلك انما يخشى الله من عباده العلماء۔ یہاں پر جو ہے ہم نے کیا کرنا ہے، واؤ کو بھی چھوڑ دینا ہے اور الف کو بھی چھوڑ دینا ہے، حمزہ کو ساکن کرنا ہے، اور یہاں پر ہو رہی ہے مد متصل، یہاں پر ہو رہی ہے مد لازم کلمی مثقل اور یہاں پر ہو رہی ہے مد متصل، دونوں کی جو کھینچنے کی مقدار ہے نا وہ سیم ہی ہے۔ اس کو بھی آپ نے 5 الف کے برابر کھینچ کر حمزہ کے ساتھ ملانا ہے اور حمزہ کو جھٹکے کے ساتھ پڑھنا ہے، کس طرح، من عباده العلماء۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کا اور ہمارا تعلق مضبوط رہے قرآن پاک کو سیکھنے۔